السلام علیکم۔ آج میں بنا رہی ہوں نمک پارے۔ جب آپ کے گھر مہمان آئیں گے اور چائے کے ساتھ جب آپ ان کو سرو کریں گے تو سچ میں ان کو بہت پسند آئیں گے، اور یہ نمک پارے آپ بنا کر 1 مہینے تک سٹور بھی کر سکتے ہیں۔ اب بس آپ ان کی آواز سننا۔ آواز سے تو آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ کتنے کرسپی بنے ہیں، تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے 2 کپ آٹا لیا ہے میں نے، کیونکہ یہ نمک پارے میں آٹے کے بنا رہی ہوں، آپ میدا بھی یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 1/4 ٹی اسپون اجوائن کا، 1/4 ٹی اسپون کلونجی کا، اور آدھا چائے کا چمچ زیرہ اور آدھا چائے کا چمچ نمک ڈال کر اچھے سے مکس کر لیں گے ہاتھ کی مدد سے۔ اب اس میں ڈالیں گے 4 ٹیبل اسپون آئل کے، آپ یہاں پر گھی کا بھی یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گھی سے بھی کرسپی بنتے ہیں اور آئل سے بھی کرسپی بنتے ہیں۔ اچھے سے آٹے کو اور آئل کو آپس میں ملائیں گے تاکہ یہ کمبائن ہو۔ اس کے بعد ہم اس کو پانی سے گوندھ لیں گے۔ اگر آپ میدا یوز کر رہے ہیں نا، تو میدا جو ہوتا ہے وہ پانی کم لیتا ہے، لیکن جو آٹا ہے وہ پانی زیادہ لیتا ہے۔ تو یہاں پر مجھے 1 کپ پانی لگا ہے، تو 1 کپ پانی سے ہم اس کو گوندھ لیں گے، اور ڈو ذرا سخت ہی رکھنی ہے، نرم نہیں رکھنی۔ 5 منٹ تک گوندھنا ہے، اور پھر اسے کور کر کے ایک گیلے کپڑے سے کور کر کے ریسٹ پر آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑنا ہے۔ آپ نے میدے کے تو نمک پارے کھائے ہوں گے، اس بار آٹے کے بنائیں، کوئی ڈیفرنس نہیں ہے، نہ ہی اس کے ٹیسٹ میں، نہ ہی اس کی کرسپینس میں۔ جب تک آٹا ریسٹ پر ہے، اس کی ایک لیئر بنانے کے لیے ایک چیز تیار کر لیتے ہیں۔ تو میں نے ایک باؤل میں 4 ٹیبل اسپون دیسی گھی کا لیا اور 2 ٹیبل اسپون آٹے کے، اس کو آپس میں ملا لیں گے، اچھے سے مکس کر لیں گے۔ یہاں پر آئل کا یوز نہیں کرنا، یہاں پر دیسی گھی کا استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پیسٹ بہت ضروری ہے، تو یہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کہاں لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے، تو ہم اپنی ڈو کو نکال لیں گے اور ایک لمبا رول تیار کریں گے اور اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو چھری کی مدد سے میں اس کو 3 حصے کر لوں گی، اور ایک حصے کا ہم اس کا پیڑا بنائیں گے۔ اب اس پیڑے کو بیل لیں گے، اور ضروری نہیں ہے کہ اسے گول ہی بیلنا ہے، آپ اس کو جیسے مرضی بیلیں، لیکن ہر طرف سے پتلی ہونی چاہیے روٹی، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ کسی طرف سے موٹی اور کسی طرف سے پتلی ہو، ہر طرف سے پتلی ہونی چاہیے۔ اور اب ہم اس پہ لگا لیں گے جو ہم نے گھی اور آٹے کا مکسچر بنا کے رکھا تھا، اس کی لیئرنگ کریں گے، لیکن بہت زیادہ نہیں کرنی، بس کم ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے، پتلی رکھنی ہے۔ اور اب اس کو ٹائٹلی رول کر دیں گے، بہت احتیاط سے اس کو ٹائٹلی رول کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب چھری کی مدد سے نا اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے کاٹ لیں گے، ٹھیک ہے۔ سب ایک ہی سائز کے ہوں، چھوٹے بڑے نہ ہوں، سب ایک ہی سائز کے ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ایک پیڑا لیں گے، اس کو ہتھیلی کی مدد سے پریس کریں گے اور اس کو بیل لیں گے۔ موٹی نہیں بیلنی، اس کو پتلی ہی بیلنی ہے۔ اور اب جو گھی اور آٹا ہم نے مکسچر بنایا تھا وہ لگائیں گے، اور لگانے کے بعد اس کو اس طرح دبائیں گے، انگلی سے پریس کریں گے، ٹھیک ہے، سب طرف سے۔ اور جس طرح آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اسی طرح آپ نے ایک ٹرائی اینگل کی شیپ میں اس کو بنانا ہے، ٹھیک ہے، اور بنا کے رکھ دینا سائڈ پر۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں سارے آپ نے اسی طرح ہی بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے باقی سب پیڑے کے بھی بنا کے رکھ لیے ہیں، اب انہیں آئل میں فرائی کریں گے۔ تو آئل کو میں نے پہلے سے ہی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا، تو جیسے ہی ہم اس میں شامل کریں گے، فلیم لو کر دینی ہے، لو فلیم پہ اسے فرائی کریں گے۔ اگر تیز آنچ پر کریں گے تو اوپر سے کلر آ جائے گا، لیکن اندر سے کچے رہ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو تقریباً مجھے 15 سے 20 منٹ لگے ہیں فرائی کرتے ہوئے، ہر طرف سے گولڈن براؤن بہت پیارا سا کلر آ چکا ہے۔ اب اسے ہم نکال لیں گے۔ نمک پارے کی آپ لیئرز دیکھ رہے ہیں جو ہم نے بنائی ہیں، اور یہ اتنے کرسپی ہیں، اتنے خستہ ہیں کہ ابھی میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاؤں گی، بہت ہی مزے کے بنے ہیں۔ ٹیسٹ میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی اس کی کرسپینس میں۔ کرارے خستہ ہمارے نمک پارے بن کر تیار ہیں۔ تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا، آپ کو بہت پسند آئیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔